بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کا سب سے خوفناک خطرناک پلان اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہے، اجڑ گیا ہے ان کا امیدوں کا چمن۔ جو 20-30 سال کی انہوں نے پلاننگ کی تھی، جی ہاں 20-30 سال کی اتنی لمبی پلاننگ تھی اور اپنی طرف سے بڑی کمال پلاننگ کی ہوئی تھی کہ کس طرح ایک ادارے پر پورا کنٹرول رکھ کر اپنے بندے لگا کر ہم اگلے 20-30 سال کے لیے بالکل چیزوں کو کلیئر کر دیں گے۔ اور اس میں میاں نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ اب آگے جو جانشینی ہے، جس طرح مریم نواز صاحبہ کو سپرد کر رہے ہیں، ان کے لیے راستے بالکل آسان ہو جائیں، اور اسی حوالے سے 20-30 سال کا پلان تھا جو تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پلان کیا تھا، پھر بتاؤں گا کہ تباہ و برباد کس طرح سے ہوا ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کی بھی بات کریں گے۔ پہلی چیز تو جناب یہ سنیے کہ یہ 20-30 سال کا پلان یہ تھا کہ ہم نے اپنے ججز لگانے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا، کوئی دور کی بات نہیں، بھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اور یہ اجلاس اس لیے ہوتا ہے کہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ یہ بات کی گئی حکومت کی طرف سے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے، کہ جی ہم تو آئینی پیکج لے کر آ رہے ہیں۔ یہ بات غور سے سنیے گا، یہ ہر جگہ چیز رپورٹ ہوئی ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر اندر کی بات آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گی کہ جی ہم آئینی پیکج لے کر آ رہے ہیں اور ہم ججز کی تقرری کو بالکل تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے، یعنی جو سیاستدان ہے یا حکومت ہے، اس کے پاس کوئی خاص اختیار نہیں ہے، اور زیادہ رول جو ہے وہ جوڈیشری کے پاس ہے کہ کون جج لگے گا، کس کو ہائی کورٹ کا جج لگانا ہے، اچھا ہائی کورٹ کے جج کو اب سپریم کورٹ لے کر آنا ہے۔ تو یہ سب باتیں جناب اب حکومت نے اپنے پاس رکھ لی ہیں، اس کے لیے ہم آئینی پیکج تیار کر رہے ہیں۔ اور اسی میں یہ حصہ تھا جس کو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ڈینائی نہیں کیا کہ جی ایکسٹینشن بھی دی جائے گی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی یہ بات ہو رہی ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا۔ اب بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے، تحریک انصاف کہہ رہی تھی یہ جی سیاسی رشوت کے طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیا جا رہا ہے ایکسٹینشن کے، جی 3 سال کے لیے آپ آ جائیں، اور ہم دیگر ججز کو بھی جناب ان کی مدت بھی بڑھا دیں گے، اور ساتھ ججز کی تعیناتی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اچھا، یہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک پرانا انداز ہے کہ اپنے بندے لگاؤ، بیوروکریسی میں اپنے بندے لگاؤ، جوڈیشری میں اپنے بندے لگاؤ۔ یہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں، جب انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس کیا، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے نون لیگ کی طرف سے حملہ کروا دیا تھا۔ تب سے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جی بندے اپنے ہونے چاہیے۔ پھر مشرف دور آیا، تب بھی ان کو احساس ہوا، اچھا جی۔ پھر افتخار چودھری کے دور میں ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ دیکھا سارے کھیل کس طرح ہمارے لیے ہوئی، افتخار چودھری اپنے آدمی تھے، اس وقت جسٹس رمدید صاحب ہوتے تھے تو ان پر یہ بڑا ڈیپینڈ کرتے تھے۔ تب سے ان کو تھا کہ دیکھیں ہمارے لیے بڑا زبردست ہو گیا کام۔ پھر آپ نے اب دیکھا کہ یہ ججز کو برا بلا کہتے تھے کہ جی 5 جج جنہوں نے مجھے نکال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ تو یہ ایک تو آرمی چیف کی تعیناتی تو ہمیشہ سے میاں صاحب یہ چاہتے تھے کہ جی اپنا بندہ لگانا ہے، وہ بھی ان کا اس طرح سے کبھی خواب نہیں ہوا، کیونکہ آگے چل کے وہ ادارہ اور طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ لیکن ججز کا ان کو تھا جی اپنے لگانے۔ اب اس کے لیے 20-30 سال کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم کچھ ججز کو فارغ کریں گے، اور اس میں آپ نے دیکھا جب کمیشن بن رہا تھا تو پریس کانفرنس میں جب سوال و جواب ہوئے تو اس نے کہا جی مس کنڈکٹ، یہ جو ججز نے خط لکھا ہے کیا یہ خط لکھ بھی سکتے تھے یا نہیں؟ تو انہوں نے یہ خط لکھ کر مس کنڈکٹ کیا ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ یہ بھی جناب وہ ٹرمز آف ریفرنس کے بعد یہ سارا کچھ آئے گا۔ وہ تو تصدق جیلانی صاحب نے انکار کر دیا، وہ سارا وہاں سے کھیل خراب ہونا شروع ہوا، لیکن جس کو کہتے ہیں نا وہ شریف صاحب بڑھ گیا سارا پلان، وہ کہاں ہوا اس پر آتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ دیکھیے 20-30 سال کی پلاننگ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنے ججز لگانے ہیں، اور آئینی ترمیم اس کے لیے لے کر آئیں گے۔ 2/3 اکثریت ہمارے پاس ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور مخصوص نشستیں مل چکی تھیں تحریک انصاف والی بھی ان کو، اور 224 تعداد ہو گئی ان کی، کروا دی گئی۔ اور یہ بھی بات تھی، خود تحریک انصاف کہہ چکی تھی کہ جی 15-20 سیٹیں بھی ہماری ری کاؤنٹنگ میں دلوائی جائیں گی۔ وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ ان کے پاس اتنی اکثریت ہو جائے، 2/3 اکثریت ہو جائے، آئین میں ترمیم کریں، پھر اس کے بعد اپنے ججز لگائیں، اور وہ ججز ہائی کورٹ میں ہم لگائیں گے، پھر وہ ظاہر ہے کہ 20-30 سال کے لیے وہ اپنے ہوں گے، پھر ان کو ہی سپریم کورٹ لے جائیں گے، 8 سال وہ وہاں گزار لیں گے، تو جناب پھر ساری کہانی اپنی ہے، ساری جوڈیشری سارے ہمارے انڈر ہوں گے۔ باقی ویڈیوز بنانے کے ہم ماہر ہیں، فون کر کے، وہ ماضی آپ کو فون کر کے فیصلے لینے، وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ جج صاحب تو انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ اب بھی آڈیوز موجود ہیں، ایڈمٹڈ ہیں۔ ان جج صاحب نے پھر استعفیٰ بھی دیا تھا، شہباز شریف اور اس وقت کے جناب کرتا دھرتا احتساب کے سینیٹر سیف الرحمان، وہ فون کیا کرتے تھے اس وقت جج کو ہائی کورٹ کے کہ جی یہ فیصلہ دینا ہے، یہ فیصلہ دینا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ اسی طرح ابھی جج ارشد علی مرحوم کا آپ نے دیکھ لیا، اس کی ویڈیوز، اور وہ بیچارہ بیان الفی دے کر دنیا سے چلا گیا کہ میرے اوپر کس طرح کا دباؤ تھا۔ تو یہ ان کا پلان تھا کہ بھی ہم نے اس طرح جج لگانے ہیں، اپنے جج ہوں گے اور سارے بالکل کنٹرول میں رکھیں گے، سارے معاملات ہوں گے۔ اب وہ بڑھ اس طرح گیا سارا پلان کہ ابھی آپ نے دیکھا فیصلہ آ گیا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ جو ان کو دی گئی تھی تحریک انصاف کی جو بنتی تھیں، وہ تو جناب ڈی نوٹیفائی ہو گئے، وہ 77 لوگوں کا کر دیا الیکشن کمیشن نے بھی۔
الیکشن کمیشن اب بیبا بچہ بننے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن گیا ہے پھنس. اس نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا, اتنا بڑا بلنڈر. یہ تو بلنڈر اپنی جگہ ہے کہ آپ نے خود سے انٹرپریٹیشن آف آئین کر دی, کانسٹیٹیوشن کر دی, جو کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے کہ جی اچھا یہ سیٹیں اب ہم تحریک انصاف کو تو دے رہے تو پھر اب کیا کریں گے؟ آئین میں تو نہیں لکھا ہوا کس کے پاس جائیں گی, کوئی نہیں. آئین میں لکھا ہے جتنے تناسب سے جیتے گا جنرل نشستیں, اس حساب سے ان کو مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی چلی جائیں گی. اب بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو بچ گئی ہیں, اور ہم نے کسی اور جماعت کو جو آزاد حیثیت میں, ہم نے کہا جی آزاد حیثیت والے تو پارٹی نہیں ہے, پارٹی کو صرف جا سکتی ہیں, تو اب کس کو دینی ہے؟ خود سے ہی ان کو دے دی, 2 تحریک سند بنوا دی. اب وہ 2 تحریک سند ختم ہو گئی, اب وہ آئینی پیکج گیا فارغ ہو گیا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے حکومت پاگل پن میں, بکلاہٹ میں کیا کیا کر رہی ہے, کیسے کیسے بیانات آ رہے ہیں, جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, ججز کیسے کر سکتے ہیں, اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا پھر اور زیادہ اگریسو ہو جاؤ جی, بابر ستار کے جناب خلاف وہ پروپیگنڈا شروع ہو جائے, اپنے ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے شروع کر دو کام, یہ کر دو وہ کر دو. وہ الٹا پڑ گیا. اب وہ چکے جب نا امیدی ہے اور پریشانی ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہے تو پھر بلنڈر پہ بلنڈر ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے انہوں نے جو گندم کا سکینڈل ہے, یہ جو سارا انہوں نے دبانے کی کوشش شروع کر دی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ دیہات میں ذرا ذہن اور طرح سے ہے. اب یہ جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں, یہ جناب ہم اپنی طرف سے دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہا دیں گے نا, تو اب جناب دیہات کا ووٹ ان کو نہیں پڑنا, کیونکہ انہوں نے ان کا معاشی قتل کر دیا ہے. اب اس میں کبھی وہ جی وہ ملوث ہے, نہیں, یہ سارے ملوث ہیں. پچھلے 2 سال کا جو سیٹ اپ ہے, تو 3900 روپے کا ان کو کہہ کر کسانوں سے گندم خریدیں گے, اب جناب وہ 2000-2500 پر وہ بیچ گئے اکثر کسان. تو اب آپ جو مرضی کر لیں, یہ آپ کسان کے رہنماؤں کو کنٹرول کر لیں گے, لیکن کسان جو ہے وہ آپ کو کبھی ووٹ نہیں دے گا. یہ وہاں سے فارغ ہو گئے ہیں. شہری آبادی بھی بدل رہی ہے, نوجوان زیادہ طبقہ ہے, وہ بھی چیزوں کو زیادہ سمجھ رہا ہے, وہ بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں. اب ان کا پلان تھا کہ اچھا عوام تمہارے ساتھ نہیں ہے, ہم نے ڈاکہ مارا ہے, اب آگے ہم اس طرح سے ہی, کیونکہ جوڈیشری میں جانا ہے الیکشن پھر بھی رگ کریں گے, جوڈیشری میں جائیں گے, اپنے بندے بیٹھے ہوں گے, ہر جگہ اپنے بندے ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس طرح ہم ساری چیزیں کنٹرول کر لیں گے, بیوروکریسی بھی بنا کر. تو وہ ساری کہانی اب ہو گئی ہے ختم. ابھی ان کے لیے اور مسائل ہیں کہ اب یہ سیٹیں تحریک انصاف کے پاس جا سکتی ہیں, مخصوص نشستیں ان کو مل سکتی ہیں. آگے پہلے ہی چیلنج وہ کر چکے ہیں 80 سیٹوں کو جو جنرل الیکشنز کی ہیں, وہ بھی ان میں سے بہت سی ان کو واپس مل سکتی ہیں. اب اس لیے یہ پریشان ہیں, خوف اتنا آ چکا ہے ان میں, اتنا ڈر گئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اب ان کے پاس راستہ صرف یہ ہے کہ جی کسی طرح فوج کو, تحریک انصاف کو آمنے سامنے رکھیں. اب اسی حوالے سے آج آپ دیکھیں DG ISP کی پریس کانفرنس, اس پر کھیلیں گے کہ دیکھیں جی یہ سارا کچھ ہوا. ابھی 9 مئی کا واقعہ ہے, اس پر بھی کھیلنے کی کوشش کریں گے. میاں صاحب کے اب پاس آپشنز بہت کم رہ گئے ہیں. آپ دیکھیں 8 فروری کے بعد اب میاں صاحب جب ان کو پتہ لگ گیا ہم ہار گئے ہوئے ہیں, تو آپ نوٹ کیجئے گا ان کی ٹون بالکل بدل گئی ہے. پہلے عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹس دیکھیں, ان کے ترجمانوں کی, ان کے قریبی لوگوں کی, جن میں رانا ثناء اللہ دیگر ہوں, کہ جی اس کا وجود ہی خطرے کی علامت ہے, اس کا وجود جب تک ہے کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتا, وجود کی بات کرتے رہے, یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے. اب کہتے ہیں جی وہ کرکٹر تو نہیں, وہ تو نیشنل لیڈر ہے, وہ تو بڑا لیڈر ہے, لوگ اس کی فالوئنگ ہے, یہ جو کیسز ہیں یہ تو بڑے غلط بنے ہیں. اچھا خود بنانے والے جی بڑا غلط ہوا ہے, کسی بھی کارکن کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ دیکھیے کس طرح وہ یو ٹرن لے گئے ہیں, بالکل باتیں اور ہو گئی ہیں. تو وہ اب کہ جی ہم سے انگیج کریں, ہم آ جائیں گے, ایک دفعہ کہیں تو صحیح ہم بات کر لیں گے, کیونکہ ان کو نظر آ گیا عوام ان کے ساتھ ہیں, ہماری کہانی ختم ہو رہی ہے. تو کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے میاں صاحب اس طرح سے کریں گے؟ اب ان کو ڈر یہ ہے کہ جتنا ظلم اور تشدد جبر ہم کر چکے ہیں کہیں نہ کہیں, کیونکہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے, اب یہ پلان بھی ختم ہو گیا ہمارا جوڈیشری والا, تو اب آگے جا کر کہیں الیکشن ہوئے زیادہ عرصہ یہ معاملہ چلنا نہیں ہے. یہ 1-1.5 سال سے زیادہ کی گیم لگ نہیں رہی. یہ بھی جیسی بجٹ آنے آپ دیکھیے گا بالکل کہانی بدل جانی ہے. یہ IMF کا پوری طرح سے بجٹ ہونا ہے. IMF کا بجٹ عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. ابھی آپ نے سن لیا نا, 1300 ارب روپیہ تو تنخواہ دار طبقے پر اور جناب بزنس پر, پہلی بزنس کچھ نہیں ہے, آدھا 1300 ارب روپیہ IMF نے کہا ہے جی آپ مزید ٹیکس لگائیں 1300 ارب کے, جن میں سے آدھے ٹیکس آپ نے ان 2 طبقے سے لینے ہیں. تو آپ سوچئے کیا بچے گا, کہ چومر نکل جائے گا. تو پہلی تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. تو ابھی یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ پریشان, بکھلاہٹ میں خوف زدہ ہیں کہ اب مریم کو جانشینی دینی تھی, وہ بات نہیں بن رہی. 55 کروڑ کے اچھا اشتہار ڈیجیٹل میڈیا پہ دینے لگ جاؤ, اس طرح کر دو, اس طرح کر دو, کس طرح ہم کر سکتے ہیں, انگیج کر لو تحریک انصاف کو, عمران خان کو کسی طرح سے کر لو تاکہ ہمیں لیجیٹیمیسی مل جائے. جوڈیشری سے تو ہم فارغ ہو رہے ہیں, وہاں تو جوڈیشری ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی ہے, تو اب ہم نے سوچا تھا ان کو ہم ذرا ڈاؤن کر لیں گے, اپنے بدلے لگا دیں گے, وہ بھی فارغ ہو گیا کام. کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی. الیکشن کمیشن پر بہت تکیہ تھا, قاضی فیصل صاحب سے بڑی امیدیں تھیں, وہ بھی آپ دیکھیے جوڈیشری اور طرف چلی گئی ہے. الیکشن کمیشن سے جو بڑی امیدیں تھیں وہ الیکشن کمیشن نے بلنڈر یہ کر دیا, میں نے بتایا آئینی انٹرپریشن کا تو کر ہی دیا. اس کے علاوہ انہوں نے جب یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا اس میں انہوں نے سپریم کورٹ میں ایڈمٹ کیا, کہا یہ کہ جہاں پکڑے گئے ہیں ان کا, اور وہ اب تحریک انصاف کے وکلاء نے نوٹ کر لیا ہے اور یہ چیزیں سب کو پتہ ہیں,
الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی صرف اس کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں جو بطور پارٹی آئے ہوں اور انہوں نے کوئی سیٹ جیتی ہو. یہ بات آپ ذرا غور کیجئے گا کہ چونکہ تحریک انصاف جو ہے وہ بطور پارٹی بلے کا نشان نہیں تھا، لہٰذا وہ پارٹی ہی نہیں تھی، جبکہ اطہر بن اللہ صاحب نے کہا کہ جی وہ پارٹی تو نہیں ختم ہوتی جاتی ہے، رجسٹرڈ پارٹی تو تھی. چلیے چھوڑے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی تحریک انصاف جو ہے یہ بطور پارٹی آئی نہیں، ان کے آزاد ارکان تھے، آزاد ارکان کو ہم دے نہیں سکتے. اچھا اب اگر سنی اتحاد کونسل میں ان کو مان لیا جب انہوں نے مخصوص نشستیں دے دی ہوئی تھیں، اب کہا جی سنی اتحاد کونسل کے انڈر ہیں یہ ٹھیک ہے. اچھا اب فیکٹ یہ ہے کہ جب انضمام ہوا تھا جو پہلے فاٹا علاقے ہوتے تھے ان کا خیبر پختونخوا میں، قبائلی علاقے جن کو کہتے ہیں، تو اس وقت ہوا یہ کہ 3 لوگ آزاد حیثیت میں جیتے تھے. پھر انہوں نے اپنے آپ کو جناب جیتنے کے بعد با پارٹی میں شامل کر لیا اور ان کو پھر یعنی وہ آزاد حیثیت میں جیتے تھے، آزاد حیثیت میں ہوتے ہوئے ان کو الاؤ کیا، با پارٹی میں شامل ہو گئے، ان کو پھر ایک مخصوص نشست خواتین کی مل گئی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو آزاد جیتے ہوں گے ان کو نہیں مل سکتی، آزاد حیثیت میں آ کر جیتے ہوں گے. تو خود الیکشن کمیشن ان کو دے چکا ہے، تو اپنے خلاف وہ ڈسن کیسے جا سکتا ہے؟ تو لہٰذا اب یہ ان کے پاس وکلاء کے پاس ایک بڑی واضح چیز آ چکی ہے. تو یہ فل ٹاس ملی اور اس پر اب تحریک انصاف نے چھکا مارنا ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ اب لوز بال پر تو ظاہر ہے وہ ان کی موجیں لگ گئی ہیں. پھر جوڈیشری کا موڈ آپ دیکھ لیجیے بالکل بدل گیا ہے. جو اصل پلان تھا، جو سب سے خوفناک خطرناک ان کا پلان تھا، یہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ خود مانتے ہیں اس پلان کے بارے میں، وہ سارا فارغ ہو گیا ہے. اسی لیے جناب اب کہا جا رہا ہے دیکھیں یہ تو ججز کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ تو آئینی تشریح کا معاملہ تھا، ان ججوں نے کیسے کر دیا، یہ کیسے ہو گیا. اچھا 5 ججز کا بھی کہہ دیا گیا ان کا شوق پورا ہو جائے گا کہ یہ 3 ججز نے سنا مخصوص نشستوں کا فیصلہ. تو اب آگے جو ہے کیا لارجر بینچ پر نائب وہ معاملہ بھی اب جون میں آ جائے گا. تو اور زیادہ امکان یہ ہے کہ اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہوں گے، کیونکہ جس کمیٹی کے پاس بھیجا اس میں قاضی فائز صاحب ہیں، لیکن 2 ججز جو دیگر ہیں ان میں منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں. تو یہ اب 3 ججز ہیں اور میجورٹی سے فیصلہ ہونا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کیا بینچ بنے گا اور اس کے بعد پھر کہانی کہاں نظر آ رہی ہے. اسی لیے ان کو اپنا سارا جو پلان ہے وہ سارا فارغ ہوتا نظر آیا ہے اور اب وہ جو خواب تھے وہ 20-30 سال کے آگے چیزیں جناب بڑی ہمارے ساتھ سیٹ ہو جائیں گی. عمران خان کی ہم لڑائی رکھیں گے یا ایکسٹینشن دے دیں گے موجودہ آرمی چیف کو، اور یعنی نواز شریف صاحب اگر چاہیں گے کہ اچھا نہیں ایکسٹینشن تو نہیں، پھر معاملات پتہ نہیں کیا ہوں تو ہم کسی اور کو لگا دیتے ہیں لیکن کوئی بندہ اپنا ڈھونڈے، اس طرح کی ان کی سوچ تھی. وہ آپشنز اب ہیں لیکن تب تک ہم لڑائی کسی طرح سے رکھ سکیں. ان کے پاس بس آخری اب یہ سارا رہ گیا ہے، آخری امید ان کی یہ بچی ہے کہ اچھا کسی طرح فوج اور تحریک انصاف کی جو ہے آپس کی لڑائی جو ہے وہ کروائی جائے، وہ معاملات خراب ہوں اور خراب رہیں یا مزید خراب کیے جائیں کسی طرح سے، وہی ان کو بچت نظر آ رہی ہے. مگر کچھ اہم لوگ آج کی ڈی جی آئی ایس پی کی پریس کانفرنس پر جو کہ ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ بالکل تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی معافی مانگی جائے گی تو معاف کیا جائے گا، تو یہ اس کا ایک کرکس ہے کہ جی تحریک انصاف کے لوگ یا 9 میں جو ملوث ہیں وہ معافی مانگ لیں تو معاف کیا جائے گا، اس پہ سوچا جائے گا. تو اس پر بڑے باخبر شخص نے یہ بات کہی ہے کہ جی جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم معاف کرنے کو تیار ہیں اگر آپ معافی مانگ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر بات معافی کی طرف چلی گئی ہوئی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.